اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ نمل آیت نمبر 73 سے ہے جی۔ تسلسل ہے آیت نمبر 72 کا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے قریب ہونے کا تذکرہ کیا اور ایک مثال سے ہمیں سمجھایا کہ کتنی قریب ہے۔ اس کے لیے قریب کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا بلکہ رادفہ کا لفظ استعمال کیا، جو ہم نے سنا کہ جب ایک اونٹ پر دو سوار بیٹھے ہوں، جتنا فرق جتنا فاصلہ ان دونوں سواروں کے درمیان ہے وہ کتنے دور ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے، وہ انتہائی قریب ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اس چیز سے مشابہت بتائی کہ قیامت تمہارے اتنے قریب ہے، یعنی کہ پہنچی کی پہنچی۔ ٹھیک ہے، جب آخری رسول آ گیا اس کے بعد اب کسی اور رسول نے تو نہیں آنا، اس کے بعد اب کیا آنا ہے جی؟ قیامت ہی آنی ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اللہ نے کل اگزامپل دی تھی۔ اب آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اکثر لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تبھی خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ ہیں، غالباً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو وہ خانہ کعبہ میں بیٹھے یا مسجد نبوی میں بیٹھے ایک دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ مجھے قلیل میں رکھی، مجھے قلیل میں رکھی، مجھے قلیل میں رکھی۔ تو پاس گزرے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں کہ مجھے کم لوگوں میں رکھی، کم لوگوں میں رکھی؟ تو عمر فاروق ہیں غالباً، انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے قرآن میں اکثرہم کافرون ہے، اکثرہم فاسقون ہے۔ جو اللہ نے قرآن مجید میں اکثر کا لفظ استعمال کیا ہے نا، وہ گناہ گاروں اور بدترین لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ قلیلم ما تذکرون، قلیلم تشکرون، اور اللہ نے ہمیشہ قلیل کا لفظ وہ نیک بندوں، شکر گزاروں کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو میں اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے قلیل میں ہی رکھی، یعنی کہنے کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ مجھے شکر گزاروں میں بھی رکھی، مجھے نیک میں بھی رکھی، مجھے صالحہ میں بھی رکھی، کیونکہ یہ سب قلیل ہوں گے ہر امت کے اندر۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہی جملہ دہرانے لگے ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے جیسا کہ وہ قدر رکھنے کا حق رکھتا ہے۔ اللہ انسانوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن خود ہی رب نے کہا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہیں لا یشکرون، جو شکر ادا نہیں کرتے۔ یہاں بھی دیکھیں اکثر کے ساتھ کیا ہے؟ لا یشکرون، اکثر جو ہے وہ ناشکرے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، تو اللہم اجعلنا لک شکارین، اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں رکھے۔ تو اللہ نے اکثر لوگوں کے بارے میں جب بھی کہا وہ نافرمانوں کے بارے میں لفظ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قلیل لوگوں میں رکھے جی، جس طرح عمر فاروق نے رب سے دعا کی، اللہ اس دعا کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے جی۔ اچھا جی، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب، لَيَعْلَمُ، ان قریب جانتا ہے، ضرور جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو ان کے سینوں میں چھپا ہے۔ جو لوگ سینوں میں جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں رب اس سے بھی واقف ہے۔ تو اللہ کی ایک صفت ہے العلیم، ٹھیک ہے، اور ایک ہے الخبیر۔ ہم جو بولتے ہیں وہ سنتا ہے، جو ہم نہیں بولتے وہ بھی جانتا ہے، وہ علیم ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو یہ اللہ نے کہا، وہی کہا کہ جو تم چھپاؤ اللہ اس سے بھی واقف ہے، جو ظاہر کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ یعنی کہ ہم بچ نہیں سکتے کسی بھی طریقے سے، کوئی جائے پناہ نہیں، ہم کسی بھی جگہ پر جو کام کریں شاید کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ کے علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اور ساتھ ہی کہا یہ تو تم لوگوں کی بات ہے نا، اللہ صرف اس ڈیوٹی یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ صرف تمہارے بارے میں جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ، جو کچھ آسمانوں میں چھپا ہوا ہے، غیب ہے۔ غیب سے مراد
آسمان آج تک سائنس یہ نہیں جان سکی کہ اتنا ہم نے ایکسپلور کر لیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں شاید ہم نے یونیورس کا 1% بھی ابھی ایکسپلور نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. ایسے ایسے ستارے ہبل ٹیلیسکوپ نے دیکھے ہیں کہ وہ 70 ہزار سال لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہیں, کوئی نہیں وہاں جا سکتا, لیکن ہبل نے دیکھے ہیں. اتنا دور بھی جاننے کے باوجود وہ یہی کہتے ہیں کہ ابھی شاید 1 یا 2% ہی ہے جو ہم نے آسمان کو جانا ہے, اس کہکشاں کو جانا ہے. تو رب نے کہا جو کچھ غائب ہے آسمان میں والارض اور زمین میں اللہ اس سے بھی واقف ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے, کچھ تو آپ کو پتا ہے سیارے ایسے ہیں ختم ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. رب نے کہا جو تھے اللہ ان کو بھی جانتا تھا, وہ ٹوٹ کر ختم ہو کر ریزہ ریزہ ہو گئے, رب وہ بھی جانتا تھا, غائب ہو گئے, ختم ہو گئے. اور بہت سے ایسے ہیں جو تمہارے ابھی علم میں بھی نہیں ہیں لیکن اللہ کے علم میں ہیں, وہ سب جانتا ہے, چاہے وہ آسمان میں ہو چاہے وہ زمین کے اندر ہو. کوئی واقف ہو نہ ہو, اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اور کیسے واقف ہے؟ اللہ نے کہا الا فی کتاب مبین, اللہ نے یہ سب کچھ واضح کتاب میں لکھ رکھا ہے. واضح کتاب سے مراد لوح محفوظ. ٹھیک ہے, قرآن بھی لوح محفوظ سے آیا ہے, لیکن جو سارا علم ہے جو انسان کی تخلیق کے 50,000 سال پہلے قلم رب نے تخلیق کیا اور کہا لکھ, وہ اس نے سب کچھ لکھ دیا. ٹھیک ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے وہ سب ہے. تو رب نے کہا یہ سب کچھ درج ہے لوح محفوظ کے اندر. اچھا جی, ان ھذا القرآن, بے شک یہ قرآن یقص قصہ گوئی کرتا ہے علی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے اوپر. بنی اسرائیل کون جی؟ یہود و نصارہ ہیں جی. ٹھیک ہے جی, یہ قرآن بنی اسرائیل پر قصہ کرتا ہے. کیا قصہ کرتا ہے؟ اکثر الذی, ان میں سے اکثر بنی اسرائیل میں ایسے ہیں, ہم فیہ یختلفون, جو ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں. کیا اختلاف کرتے ہیں؟ یہود نصارہ سے اختلاف کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے. مانتے کیا؟ انہوں کے مطابق انہوں نے تو اس کو معاذ اللہ قتل ہی کر دیا, وہ تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا. اور عیسائی وہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے, کیوں نہیں مانتے؟ یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو اللہ نے کہا یہ قرآن ان پر سچ بولتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. بنی اسرائیل کے جو اختلاف ہیں جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں, یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. قرآن نے فیصلہ کیا, قرآن نے بتایا کوئی عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں اور کوئی عزیر اللہ کا بیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآن ان کے فیصلے کرتا ہے. وَإِنَّهُ, اور یہ قرآن لَهُدًى وَرَحْمَةٌ, یہ ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور رحمت بھی ہے, للمؤمنین, ایمان والوں کے لیے. اس سے پڑھ کر مومنوں کو رحمت میسر آتی ہے اور اس پر چل کر وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں, اس کے احکامات پر چل کر ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں. ان ربک, رب نے کہا ان ربک, بے شک آپ کا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یقضی بینہم, فیصلہ کر دے گا ان دونوں کے درمیان, یہود و نصارہ کے درمیان فیصلہ کرے گا, بحکم ہی, اپنے حکم سے. اپنے حکم سے مراد کیا ہوگی جی؟ یہودیوں کے سارے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے لے آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سامنے لے آئے گا. سورہ مائدہ میں ہم سن کر آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا جی عیسیٰ علیہ السلام سے؟ آپ نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر میری اور آپ کی ماں کی عبادت کرنا. آپ نے کہا تھا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اس کا جواب بھی سورہ مائدہ کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں, میرے تو یہ بات لائق ہی نہیں. ٹھیک ہے, میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح رب فیصلہ کرے گا. عزیر علیہ السلام کو بھی بلایا جائے گا, پوچھا جائے گا آپ نے کہا تھا آپ اللہ کے بیٹے ہیں, وہ بھی یہی جواب دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا جائے گا, آپ نے کہا تھا کہ آپ اور جو اماں مریم ہیں وہ جو ہے وہ ٹرینٹی میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پیچھے جواب سن آیا. رب نے کہا میں اپنے حکم سے ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کروں گا. وَهُوَ العزیز العلیم, اللہ بہت عزیز اور بہت علیم ہے جی, غالب ہے اور علم والا ہے جی. اچھا جی, اب جو ہماری اگلی آیت میں قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ ہونے لگا ہے جی, وہ ہم سنتے ہیں. فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, بس آپ اللہ پر توکل کریں.
انک علی الحق المبین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ پر ہیں اور واضح سچ پر ہیں. آپ کو لوگوں کی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کہیں آپ سچ ہیں. میں خالق و مالک و رازق ارض و سما اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ حق پر بھی ہیں اور واضح اور کھلے حق پر بھی ہیں. آپ کا کام بس لوگوں تک میرا پیغام پہنچانا ہے. اب لوگ عمل کرتے ہیں تو اپنی عاقبت سیٹ کریں گے، نہیں عمل کرتے تو اپنا بیڑا غرق کریں گے. آپ کا اور میرا اس میں کوئی بھی نقصان نہیں ہے جی. ٹھیک ہے. اب اللہ نے مشرکوں یہود و نصارہ کے بارے میں جملہ قرار دیا. ان کو کس سے تشبیہ دی ہے جی؟ انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم، اور نہیں سنا سکتے بہروں کو، الدعاء پکار، اللہ کی پکار. اے اللہ کے نبی آپ نہ تو ان مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ ان بہروں کو سنا سکتے ہیں. اذا ولوا مدبرین، جبکہ یہ خود پیچھ کر بھاگنے والے ہیں. اب ایک انسان آپ کی بات سننا ہی نہ چاہے، یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ اے نبی آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، تو اللہ نے ان کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ کیا ہیں جی؟ یہ موتا، یہ اللہ کے ہاں مردے ہیں. اور ساتھ ہی کہا سما، یہ اللہ کے ہاں بہرے ہیں. جو سننا ہی نہ چاہے، ٹھیک ہے، جو پیٹھ پھیر لے تو اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی کہا یہ بہرے بھی ہیں اور مردے بھی ہیں. اور ایک اور جملہ بھی ان کے بارے میں کہا وما انت بہاد العمی، اور نہیں آپ راہ راست پر لا سکتے ان اندھوں کو. اللہ نے ان کو اندھے بھی قرار دیا. اندھے کس لیے؟ صبح دوپہر شام رب کی کاریگری دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تب بھی انہیں کچھ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. ان دلالتہم، ان کی گمراہیوں سے. اے اللہ کے نبی یہ مردے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں. یہ آپ ان کو ان کی گہرا، یعنی کہ ان اندھیروں سے، ان گمراہیوں سے آپ ان کو نہیں نکال سکتے. آپ ان کو بس میرا پیغام پہنچا دیں، آپ کا فرض ادا ہوا. ہاں آپ سے سنتے کون ہیں یہ تذکرہ ہے. فرمایا ان تسمعوا، ہاں آپ کی سنیں گے، الا سوائے اس کے من یؤمن بآیاتنا، جو ایمان لائے ان آیات کے اوپر. ٹھیک ہے. فہم مسلمون، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا. اے اللہ کے نبی آپ کی یہ سنیں گے. ان سے مراد کون ہے جی؟ ابھی تو مسلمان تو ادھر کون ہے جی؟ صحابہ کرام. صحابہ ان کی باری ہو رہی ہے نا، کہ جنہوں نے سنا، جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، جن کے بعد آج ہم جو ہے نا وہ اس میں صحابہ کرام ہے. اچھا جی چلیں جی، آخری آیت رکوع ختم ہو جائے گا، یہاں پر ہے جی. اس کے پہلے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی 10 نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے جی، 10 نشانی ہے، اور ان میں سے یہ نشانی ہے جانور کا نکل آنا. جانور کا نکل آنا. ٹھیک ہے جی. یہ کون سا جانور ہے ابھی ہم سنتے ہیں. اور دوسرے بارے میں جو ہے وہ فرمایا قیامت کی یہ پہلی یعنی کہ نشانی یہ ہوگی کہ سورج جو ہے نا وہ کیا ہوگا؟ مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس کے فوراً بعد کیا ہوگا؟ نہیں، یہ جانور کا نکلنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ 2 نشانیاں ایک ساتھ ہوں گی. اب اگر پہلے سورج نکلا تو بعد میں جانور نکلے گا، یا پہلے جانور نکلا تو بعد میں سورج. یہ اکٹھی ہیں. یہ جانور ہے کیا اور یہ جانور کیا بولے گا، پہلے اس کو سن لیتے ہیں جی. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، جب واقعہ ہو جائے گی میری بات، علیہم ان پر، جب میری بات ان پر واقعہ ہو جائے گی یعنی قیامت ان پر آ جائے گی، اخرجنا لہم، ہم نکالیں گے ان کے لیے، دابۃ من الارض، زمین سے ایک جانور، تکلمہم، یہ ایسا جانور ہوگا جو ان سے کلام کرے گا. کسی جانور کو دیکھا ہے ہم سے انسانوں سے کلام کرتے ہوئے؟ یہ وہ جانور ہوگا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہ صفا پہاڑی کے شگاف سے نکلے گا. ٹھیک ہے. شگاف سے نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا. کیا بات کرے گا؟ اگلا جملہ اس کے بعد ہے. ٹھیک ہے جی. ان الناس، بے شک لوگ، کانو بآیاتنا، تھے ہماری آیتوں کے بارے میں، لا یوقنون، نہیں یقین رکھنے والے.
یہ نشانی ہوگی. جب سورج نکلے گا تو کیا ہوگا جی؟ کون سا دروازہ بند ہوگا؟ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو یہ جملہ کہے گا جب سورج نکل آئے گا توبہ کا دروازہ کیا ہو جائے گا جی؟ بند ہو جائے گا. تو پھر یہ جانور جب نکلے گا یہ جملہ کہے گا کہ بے شک لوگوں نے ہماری آیتوں پر یقین. اب ذریعہ پر جانور کو بولتا دیکھیں گے کیا کریں گے جی؟ توبہ استغفار، اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم معافی مانگتے ہیں. تو ان کا ایمان قبول ہوگا، توبہ قبول ہوگی. تو یہ جملہ وہ جانور بولے گا، ٹھیک ہے، کہ بے شک لوگوں نے اللہ کی آیات کو، ہماری آیات پر یقین نہیں رکھا، اس کو کہانی سمجھتے رہے. آج میں نکل آیا ہوں، آج توبہ کا دروازہ بند، مارو چیخیں، دھاڑو، جو مرضی کرو، اللہ نے اب تمہیں معاف نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ رکوع بھی ختم ہوا. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو 10 بڑی نشانیاں ہیں نا، جن میں سورج کا مغرب سے نکلنا اور پھر وہیں پر کیا ہو جانا، غروب ہو جانا، وہیں پر ہو جانا. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے جی؟ جانور کا آنا. پھر اسی میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی کی نشانیوں میں ہے. پھر دجال بھی اسی کی نشانیوں میں. یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں یکے بعد دیگر. ہاں جی. یاجوج اور ماجوج کا بھی نکلنا، وہ سب ہم پیچھے سن کر آئے.